سب سے پہلے آپ کو بتائیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر 1 روپیہ 79 پیسے سستا ہو کر 225 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ 22 ستمبر سے اب تک ڈالر کی قدر میں 14 روپے 21 پیسے کی کمی ہو چکی ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی سے پاکستان پر بیرونی قرضوں کے حجم میں 1800 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 75 پیسے سستا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 229 روپے 25 پیسے پہ فروخت ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین موت اور تباہی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت، غذا، پانی اور صفائی کے کاموں میں پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو بیماریوں میں خوفناک اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی انسانی امداد کی اپیل میں 5 گنا اضافہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے امداد کی اپیل 16 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 81 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کر دی۔ امداد میں اضافے کی اپیل جنیوا میں آج اقوام متحدہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جائے گی۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، روس یا پھر اقوام متحدہ، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر سب کو تشویش ہے، سب کو پریشانی ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے اور اسے مزید امداد دینے پر زور دے رہی ہے، لیکن IMF کی ایک ہی رٹ ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جن پالیسی معاہدوں پر اتفاق کیا تھا وہ اب بھی لاگو ہیں۔ IMF کی اسلام آباد میں نمائندہ ایستر پریز نے واضح کر دیا کہ حکومت پاکستان نے 7ویں اور 8ویں جائزہ پروگرام کے لیے جو پالیسی معاہدے کیے ہیں وہ امور قائم ہیں۔ یہ بھی کہا کہ سیلاب متاثرین کی معاونت کا عمل تباہ کاری کا جائزہ لینے کے بعد ہوگا۔ PTI رہنما اسد عمر اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بیوقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ اچھا پھر ہماری نہیں، اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی، وہ اس کے کیمرہ پہ بالکل کلیئر نہیں آتی۔ اچھا وہ میں بتا دوں گا کیا کہا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی۔ اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ، ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح، اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے۔ یہ لوگ اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو پروسیجر ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے، اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا۔ بالکل کلیئر نہیں آتی کہہ رہی جی احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ویسے میاں شہباز شریف آپ نے اچھا یاد دلا دیا یار، آپ نے اچھی نہیں کی، اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بےزتی کر کے رکھ دیا آپ نے۔ اچھا جی اچھا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیصلے ہوتے عددی اکثریت سے، وہاں پہ جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے، اس کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کی مخالفت کرتے تھے، بشمول وہ قانون سازی جو ہم کر رہے تھے فیٹف سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے، اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی، اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ تک ہمیں جانا پڑا۔
تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائی، اس وقت ان کی اکثریت ہوتی اسمبلی کے اندر، اگر ہم اسمبلی میں موجود بھی ہوتے تو ہاں تقریر کم سے کم علی محمد خان بڑی دھواں دھار تقریر بڑی اچھی کرتا، شیریں مزاری سارے اپنے لیگل ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے وہ پوائنٹس کر دیتی ٹیبل، لیکن ہونا اینڈ میں وہی تھا جس کے پاس اکثریت کے ووٹ ہیں، اور ووٹ اس وقت ان کے پاس ہیں. تو سوائے اس سارے کام کو ابھی قوم کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ رجیم چینج ہوئی کیا ہے، یہ اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا تھا. اربوں نہیں، سوری میں معذرت کرتا ہوں، سینکڑوں اربوں کی چوری بچانے کے لیے یہ جو سارا کام کیا گیا تھا وہ قوم کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے، اگر ہم بھی اس قانون سازی کے اندر ووٹ ڈالتے، ہم تو ان کو سوائے لیجٹمیسی دینے کے لیے کچھ بھی نہ کرتے. اچھا ایک چیز میں پہلے ذرا سا رہ گیا تھا کہ کردار آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے، اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے. تو پہلے ایک نہیں، آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے، وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. اور یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد، اور جیسے آپ نے دیکھا جو خواہش کا اظہار اندر کیا جاتا ہے کمروں میں وزیر اور وزیر اعظم بیٹھ کے، وہی منون جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا کے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے. کیے جائیں تو ہماری تو ہم تو بھائی ایک دفعہ نہیں، ہم کورٹ جا چکے ہیں اس کے اوپر، اور اس وقت بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ریلوے حکام نے سیلاب کے باعث بند ٹرینوں کی بکنگ پر پابندی 20 اکتوبر تک بڑھا دی ہے. اپڈیٹ یہ ہے کہ خیبر میل رحمان بابا ایکسپریس کی بکنگ معمول کے مطابق جاری رہے گی. 5 اکتوبر سے بحال ہونے والی ٹرینوں کی بکنگ بھی جاری رہے گی. ٹرین ڈرائیورز اور عملے نے سندھ کے ٹریک کو سیلابی پانی کے باعث ناقابل استعمال قرار دے دیا. ریلوے عملے نے ڈی ایس سکھر کو رپورٹ میں خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ٹریک پر پانی موجود ہے، تکنیکی خرابی کی صورت میں حادثہ ہو سکتا ہے.